کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو. آئیے تالیوں کی گونج کے ساتھ میں چاہوں گا بلکہ ہم کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر خدا کے خادم کو شہر کراچی کے اندر, علاقہ پہاڑ گنج کے اندر ویلکم کریں. آپ کی تالیاں آپ کی محبت کا اظہار ہے کہ آپ خدا کے خادموں سے پیار کرتے ہیں, اور یہ علاقہ, یہ شہر خدا کی عزت کرتا ہے, خدا کے خادموں کی عزت کرتا ہے. آپ کی تالیاں کم ہیں, ابھی بھی کم ہے. آپ کی تالیوں کی گونج میں دعوت دوں گا خدا کے خادم. میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بزرگ ایلڈر یعقوب صاحب کا شکر گزار ہوں, جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور خداوند کی مقدس اور پاک رویا کے ساتھ ایک دفعہ پھر وسیع سطح پر پنڈال سجایا یسوع کے جلال کے لیے. ان کا نام ہی یعقوب جلال نہیں, ان کی رویا, ان کا بوجھ, ان کی سوچ بھی یسوع کے جلال کے لیے ہے. آمین. آزادی سے یسوع کے جلال کے لیے تالی بجا سکتے ہیں. آمین. ہاللیلویا. اور پھر اپنے بزرگ ایلڈر یعقوب جلال کے ساتھ ساری کابینہ, ساری مینجمنٹ, تمام ایگزیکٹو باڈی, جس میں بڑی عمر کے بھی, چھوٹی عمر کے بھی بھائی ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, نوجوان ہیں, بہنیں, بیٹیاں, سب کو خدا برکت دے. ان سب نے مل کر اس رویا کی تکمیل کے لیے کام کیا, اور اصل مقصد جو اس رویا کا ہے, کلام مقدس کی روشنی میں سے ہم خداوند کی آواز کو سنیں. اور آج کی اس عبادت میں یسوع مسیح نے جو اپنے لوگوں کے لیے خط لکھوایا ہے, اور وہ خط لکھوا کر بھیجا ہے, وہ خط میں آپ تک پہنچا سکوں. اس خط کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یوحنا عارف کا مکاشفہ, بائبل مقدس کی 66ویں الہامی اور نبوتی کتاب, آخری مکاشفہ کی کتاب, اس کا دوسرا باب, اس کا دوسرا باب اور اس کی مرکزی آیت جو ہے 5ویں آیت ہے. یوں مرقوم ہے, بس خیال کر, بس خیال کر, تو کہاں سے گرا ہے. خط لکھوانے والے کو
ان کے لیے خیال ستا رہا ہے، اس کو جسے اس وقت کی بھی کلیسیا اور سب کا خیال تھا، آج موجودہ دور میں بھی تمام کلیسیاؤں، ایمانداروں اور تمام لیڈرز، قائدین، سب کا اسے خیال ہے۔ اسی لیے اسے خیال ہے تو اس نے یوحنا کی معرفت یہ لکھوایا، بس خیال کر، یعنی مجھے تیرا خیال ہے، تو بھی اپنا خیال کر، اپنی حالت پر دھیان کر، تو کہاں سے گرا ہے؟ اپنی ٹھیک جگہ اور اپنی اصل حالت کو پہچان، تو کہاں تھا اور کہاں آ پڑا ہے؟ تجھے کون سا مقام اور کہاں رکھا؟ بس خیال کر، اس وقار کا، اس مقام کا، اس عزت کا، اس جلال کا جو خدا نے تجھے دیا اور خدا نے تیرے لیے الہی منصوبہ بنایا۔ یہ باتیں مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ مکاشفہ ترجمہ ہے یونانی کا لفظ اپوکلپسس۔ اپوکلپسس کا ترجمہ ریویلیشن، مکاشفہ، لیکن اپوکلپسس کے معنی کیا ہے؟ اپوکلپسس مکاشفہ کا مطلب ہے وہ جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو منظر عام پر لایا جانا۔ اپوکلپسس وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنا۔ کس قدر خدا دلچسپی رکھتا ہے وہ لوگ جو مکاشفے پسند کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیں مکاشفات لینے ہیں، لیکن اس سے کہیں پہلے خدا یہ دلچسپی رکھتا ہے ہم اپنا مکاشفہ، اپنی حالت کا مکاشفہ، اپنے مقام کا مکاشفہ سمجھیں۔ خدا کو سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک زندگی، ایک لیڈر، قائد، چرچ، کلیسیا، فرد بشر، ہر ایک کے لیے خدا کی سب سے فرسٹ پریورٹی اور دلچسپی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہم اپنے مکاشفہ کو از روئے بائبل مقدس
کلام مقدس کی تعلیم کی روشنی میں سمجھے. پھر یوحنا عارف کا یہ مکاشفہ جو اس پر کھلا کلیسیاؤں کے لیے، مکاشفہ کی کتاب وہ کتاب ہے جو سوئے ہووں کو جگاتی اور جو جاگ رہے ہیں ان کو خدا سے ملنے کے لیے تیار ہونے کو کہتی ہے. جاگنا اور خدا سے ملنے کی تیاری کرنا مکاشفہ وہ دروازہ ہے جس کے باعث ہم خدا کے بھیدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں. سو یہ کتاب پڑھنے والا، سننے والا اور پڑھنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے والا لکھا ہے وہ مبارک ہے. اس کی حالت مبارک ہے، اس کا ماضی مبارک ہو جائے گا، اس کا حال مبارک ہوگا، اس کا فیوچر مستقبل مبارک ہوگا. سو خدا اپنے بندہ ایلڈر یعقوب جلال کو برکت دے جنہوں نے اس خصوصی عبادت کے لیے آخری زمانہ کی نبوت کی کتاب کا یہ خاص حوالہ مجھے بھی بتایا اور بینر پر بڑا بڑا لکھوا کر سامنے لگوا دیا. اس سے ہم خدا کے بندہ ایلڈر یعقوب جلال کا بوجھ اور اپنے لوگوں کی فکر جان سکتے ہیں. بس خیال کر آج کی عبادت میں یہ لازم و ملزوم ہے. میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، آج کی اس خصوصی عبادت میں کہ ہم کلام مقدس کی تعلیم کی روشنی میں اس آخری دور کی نبوتی کتاب کی تعلیم کی روشنی میں اور وہ خط جو آج خود یسوع مسیح لکھوانے والا ہے، اس خط کی روشنی میں ہم سب اپنے آپ کو جانچیں. اس عبادت کا بنیادی مقصد خوب پرستش ہوئی، گیت گائے گئے، ساز بجائے گئے، خدا برکت دے کوائر کو، کوائر لیڈرز کو، سب کو. لیکن یہ سارا سینیریو، سارا ماحول اس لیے بنایا گیا کہ ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو، دھیان کریں، غور و خوض کریں، جس کے لیے خصوصی طور پر آج خود یسوع مسیح نے یہ خط لکھوایا ہے. اور خط لکھوانے والا وہ ہے جس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں. اس خط کو لکھوانے والا وہ ہے جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے. بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے. یہ خط لکھوانے والا جو ہے اس کے پاؤں خالص
پیتل کیسے ہے؟ پیتل عدالت کی علامت، لوہا قوت کی علامت، چاندی پاکیزگی کی علامت، اور سونا الوہیت کی علامت. لیکن پاؤں جو ہے وہ خالص پیتل کے، اور ان پاؤں کے ساتھ وہ 7 کلیسیاؤں کو خط لکھواتا ہوا چراغ دانوں میں پھرتا ہے. وہ ایک ہی وقت میں آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے، اور اپنے لوگوں میں پھرتا ہے. وہ اس وقت بھی اس پنڈال میں پھر رہا ہے. آمین آمین. لوگ سوچتے ہیں کہاں پھر رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے؟ بھائی وہ اپنے کلام میں موجود ہے. متی 18:20 میں از خود یسوع نے کہا جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوں میں ان کے. ایمان لاؤ. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 11ویں باب کی 6 آیت میں، خداوند کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. اور جو لوگ ایمان کے اس درجہ تک پہنچتے ہیں وہ گری ہوئی حالت سے اٹھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، وہ بحال بھی ہوتے ہیں، اور وہ معجزات بھی پا جاتے ہیں. آمین. سو گر کر اٹھ کھڑا ہونا، بحال ہونا، اور روحانی اور بدنی دونوں طرح سے معجزات اور بحالی پانا ممکن ہے. لیکن خط لکھوانے والے کی فکر، خط لکھوانے والے کا درد، یسوع مسیح جو آپ میں سے ہر ایک کے لیے رکھتا ہے. بڑی بات ہے. افسس کی کلیسیا کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کلیسیا کا نام افسس ہے. افسس شہر کا نام ہے، اور شہر کے اندر کلیسیا کو قائم کیا گیا ہے. خادموں نے خوشخبری کے کلام کے ساتھ، منادی کے ساتھ، یسوع مسیح کی سچائی کے مکاشفات کے ساتھ افسس شہر میں کلیسیا قائم کی گئی. سو یہ افسس کے نام خط کا مطلب وہ جو افسس شہر میں، جیسے آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں اور اس کراچی شہر میں کلیسیاں ہیں، خادم ہیں، سب لوگ رہ رہے ہیں. لیکن بڑی بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے، افسس شہر میں کلیسیا کو رکھا گیا ہے، نہ کہ کلیسیا میں افسس شہر کو رکھا گیا ہے. افسس شہر میں اس نے اپنے خادموں کو رکھا ہے، نہ کہ شہر کو خادموں کے اندر رکھ دیا گیا ہے. کراچی شہر میں کلیسیا کو، ایمانداروں کو، بلیورز کو رکھا ایک بڑے ویژن کے ساتھ. کراچی شہر کلیسیا کے اندر نہیں، کلیسیا شہر کے اندر ہے. آمین. اور سر فہرست مقدس پالوس رسول 3 سال آنسو بہا کر بڑی محنت کے ساتھ
اس شہر میں خدمت کو سر انجام دینے کے ساتھ کلیسیا کو قائم کیا ہے۔ آج بھی جو کلیسیاں قائم ہیں، شاید آج وہ خادم موجود نہیں جو کسی وقت آنسو بہانے والے، رونے والے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، چلے گئے۔ اس کے بعد اور لیڈرز قائد آ گئے، لیکن یاد رہے تجھے یسوع پیار کرتا ہے، تجھے یسوع اسی معیار اور بحالی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ یہ وہی ہے جس کے پاؤں میں یوحنا مردہ سا ہو کر گر پڑا اور یسوع نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، خوف نہ کر، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ مر جانے کے بعد جب وہ جی اٹھا تو اب پھر دوبارہ وہ مرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا میں عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں، سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ کلیسیا اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنا جلال، اپنا زور، اپنی حشمت اگر دیکھنا چاہتی ہے تو اس ذات اقدس، مولود مقدس، حیات اقدس میں دیکھے جو کلیسیا کا سر ہے، اور موت، قبر، ہر طرح کی آزمائشوں، ابلیس کے سارے منصوبوں پر اور تاریکی کی قوتوں پر، قبر پر غالب آیا ہے، اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا ہے۔ وہ سر ہے آپ کا۔ آمین۔ وہی قوت ہے آپ کی۔ جب وہ کبھی گرنے والا نہیں تو خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، تجھے کہاں ہونا چاہیے؟ کیوں تاریکی کا قبضہ خاندانوں پر، گھرانوں پر، بچوں پر، بیٹیوں پر، جوانوں پر، جب اس کے نام سے کہلانے والے، جس کا ابھی نام لے کر ہم نے فتح کا کورس گایا، یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں۔ یقیناً فتح آپ میں سے ہر ایک کی، اور دنیا کے طول و عرض کے تمام ان لوگوں کی جو اس پر ایمان لائیں، ان سب کی یسوع مسیح فتح ہے۔ لعنتوں سے، جہالتوں سے، قباحتوں سے، علالتوں سے، شامتوں سے چھڑانے والا یسوع مسیح ہے۔ بس خیال کر، آج خیال کرنا ہوگا، آج ہوش میں آنا ہوگا، تو کہاں سے گرا۔ اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے اور حل کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
اس کا حل ہے، پر اگر آپ خیال کریں تو، اگر آپ میں سے ہر ایک متوجہ ہو تو، اگر آپ میں سے ہر ایک اس کے کلام کو، اس کی آواز کو اور اس کے لکھوائے ہوئے خط کو قبول کرے تو حل ہے۔ آمین۔ وہ کوئی عدالت نہیں سنا رہا، وہ سوئے ہوا کو جگا رہا ہے۔ بس خیال کر تو کہاں تھا، تیرا مقام کہاں تھا، تجھے خدا نے کس شکل و شبیہ پر بنایا تھا، تجھے اس نے شروع دن سے کہاں رکھا تھا، کس قربت میں، کس صحبت میں رکھا تھا، اور تو کہاں ہے؟ آج کون سی صحبتیں ہیں، آج کون سے ماحول ہیں جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یسوع مسیح کی خوشبو خاندانوں سے، زندگیوں سے ختم ہو گئی ہے، صرف نام کے، صرف نام کے۔ حالانکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تم مسیح کی خوشبو ہو۔ آمین۔ آپ سے مسیح یسوع کی ذات سمیل کی جائے، آپ کے خاندانوں، آپ کے گھرانوں سے۔ کیوں؟ گناہ آلودہ حالت، بے روی کی حالت، آوارگی کی حالت اور گھنونی ناپاک خواہشات کی بدبو، غرور کی بدبو، روحانی آلودگی کی بدبو، بد کرداری کی، بےہودگی کی بدبو۔ بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، کس قدر فکر ہے آپ میں سے ہر ایک ایک کی۔ شاید تیری حالت تیرے ساتھ دوسرے کو نہیں پتا، پر جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ شاید صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے کیسے مہذب دکھائی دیتے ہیں، پر یہ تو بھی جانتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی جانتی ہے۔ تو کہاں ہے؟ ہماری شناخت کوئی مذہبی لباس نہیں، ہماری شناخت، میری اور آپ کی شناخت یسوع مسیح کا کردار، یسوع مسیح کا مزاج، یسوع مسیح کی طبیعت، یسوع مسیح کی پاکیزگی اگر وہ نہیں، ارے بھیس بدلا کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں، سب کچھ بدلنا چاہیے۔ بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے۔ آمین۔ ایسی بات شاید کوئی دوسرا کہے نا ہمیں، تو ہماری ذات، ہماری انا، ہمارا اپنا آپ، ہماری خودی اتنا برا محسوس کریں
کہ یہ ہوتا کون ہے ایسا کہنے والا؟ لیکن یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ کون؟ کون؟ جس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید ہے، سر تا پا پاک ذات ہے، بے گناہ نبی ہے، النبی معصوم، خدا کی ذات کا نقش، جس کی ذات میں، سرشت میں، فطرت میں، حرکات و سکنات میں کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ آمین۔ وہ کل بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے، وہ کل آنے والے دن میں بھی وہی ہے۔ He is same today, yesterday and forever. And that is Jesus Christ. Hallelujah. بس یاد کر، خیال کر، دھیان کر، آج اس وقت کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجئے۔ رہی کاموں کی بات، افسس، جہاں تک افسس شہر کے نام کا ذکر ہے تو افسس شہر کے نام کا مطلب جو ہے وہ محبوب ہے، دلدار ہے، پیارا ہے، منظور نظر ہے۔ لیکن افسوس اسی شہر میں رہنے والی کلیسیا محبت سے خالی ہے، محبت سے خالی ہے، ایک مذہبی سی زندگی بن کر رہ گئی ہے، روحانیت کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے۔ مذہبی زندگی ہونا اور روحانی زندگی ہونے میں فرق ہے۔ اب یہ مذہبی اور یسوع مسیح کو کس طرح سے قائل کریں گے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، باوجود جاننے کے پھر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے تو گرا ہوا ہے۔ کن کاموں سے، کن طہارتوں سے، کس نہانے دھونے سے، غسل خاص سے اس کو قائل کر سکو گے؟ یرمیہ کے صحیفہ میں 2:22 میں لکھا ہے، ہر چند تو اپنے آپ کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابن استعمال کرے تو بھی تیری شرارت کا داغ میرے سامنے آیا ہے۔ کون سی طہارت ہے جو اس کو قائل کر دے؟ ساری محنتوں کے باوجود بھی وہ کہہ رہے تیری شرارت کا داغ میرے سامنے آیا ہے۔ بدن کو رگڑ رگڑ کے مل مل کے دھو لیا ہے۔ ارے بدن تو اس داغ کا اظہار کر رہا ہے، پر داغ تو بدن پر نہیں ہے، داغ تو کہیں اور بڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے صاف کرنا چاہتا ہے جو کسی طرح کی طہارت، غسل صاف نہیں کر سکتا۔ حزقیل نبی کی معرفت کہتا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی۔ گناہ جان کرنے والی ہے، گناہ جان کے اندر ہے، اور جان خون کے اندر ہے، اور خون بلڈ بینک دل کے اندر ہے،
اور ساری بگڑی فطرت خصلت بلڈ کے اندر پائی جاتی ہے. جب وہ پورے بدن میں سرکولیٹ کرتی ہے، ہاتھ کچھ کر رہے ہیں، آنکھیں کچھ کر رہی ہیں، منہ کچھ بول رہا ہے، اور پاؤں کہیں اور جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے جی، بولتے نہیں ہے، ایسے ہی ہے. سو وہ وہاں تک کا علاج کرنا چاہتا ہے. نوجوان بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ حالت، گری ہوئی حالت، تو کہاں سے گرا؟ کس بلندی سے گرا؟ گرنے کا مطلب جو ہے اوپر سے نیچے آنا ہے. کیا خیال آپ سمجھتے ہیں نا؟ اوپر سے نیچے. اور خط لکھوانے والا جو ہے وہ نیچے سے پھر اوپر لانا چاہتا ہے. کیا آپ یسوع کے ساتھ متفق ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہاتھ ہلا کے بتائیں. ابلیس کا کام ہے نیچے گرانا، مگر میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، دوست، لیڈر، نوجوان، بزرگ، یسوع تجھے اوپر لانا چاہتا ہے. یسوع کی دلچسپی ہی نہیں ہے آپ میں سے کوئی ہلاک ہو جائے. آمین. بلکہ اس کی دلچسپی یہ ہے ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، تبدیلی تک نوبت پہنچے. آپ تبدیل ہو. آج یہاں سے کوئی بھی تبدیل ہوئے بغیر مت جائے. آمین. اس لیے آئیے، یسوع مسیح نے جو خط لکھوایا اور روح القدس کی تحریک کے ساتھ ہم پر کھول دیا گیا ہے، اور محبت کے رسول یوحنا سے میں تیرے کاموں کو، میں تیرے صبر کو، میں تیری جانفشانی کو، میں تیری مصیبتوں کو جانتا ہوں. وہ تو کوئی اور بات کر رہا ہے. مجھے تجھ سے صرف یہ شکایت ہے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. ہر نجات پانے والے کا آغاز، یاد رکھیے، محبت سے ہی ہوتا ہے. نہ وہ کوئی بڑا سکالر ہوتا ہے، نہ فلسفر ہوتا ہے، نہ کوئی پادری ہوتا ہے، نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، نہ کوئی بشپ ہوتا ہے، نہ کوئی پوپ ہوتا ہے، لیکن ہر نجات پانے والے کا آغاز محبت ہی سے ہوتا ہے. آمین. جب خدا نے محبت کی تو انسانی تاریخ کا آغاز خدا کی محبت سے ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ انسانی تاریخ کا آغاز انڈرسٹینڈ کریں، خدا کی محبت سے ہوتا ہے. خدا نے محبت میں زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا ہے. خدا نے زمین کی مٹی سے محبت کی ہے. ہر کوئی اپنے سٹیٹس کے چکر میں پڑا ہوا ہے. میرا سٹیٹس، فلاں کا سٹیٹس، اور وہ جو ہمارے سٹیٹس کے ہی نہیں ہے.
अरे कौन सा स्टेटस भाई? लिखा है कि वो हमारी सृष्टि से वाकिफ है ज़बूर 103 में कि हम खाक है। केड़ा स्टेटस? स्टेटस ने पकड़ के तकसीम कर दी है, गरूर पैदा कर दिया, रूहानी आलूदगी पैदा कर दी। पर भूलना, उसे याद है उसने जमीन की मिट्टी से इंसान बनाया था। आमीन। पर स्टेटस उस वक्त मिल गया जब उसको उसने अपनी शक्लो शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया। लेकिन कलाम की नाफरमानी के बायस रूहानी शक्लो शबीह बिगड़ गई। कलाम की हुक्म अदूली के बायस। इसका मतलब अगर कुछ कायम रहता है तो वो सिर्फ कलाम की फरमाबरदारी और ताबेदारी के साथ ही कायम रहता है। और अगर कलाम की कबूलियत नहीं, ताबेदारी नहीं, फरमाबरदारी नहीं, तो सब कुछ जो बना हुआ होता है बिगड़ जाता है। बरकतें भी खत्म हो जाती हैं और सब कुछ लानत की ज़द के नीचे आ जाता है। जमीन तेरे सबब से लानती हुई। उसने जिसका कोई स्टेटस नहीं था, कोई वकार मयार नहीं था, जमीन की मिट्टी से, लेकिन अपनी शक्लो शबीह पर बनाकर, ज़बूर 8 में लिखा है, अपने से कुछ ही कम तर बनाया। कुछ ही कम तर का मतलब यह है खुदा भी रूह है, इंसान भी रूह है, लेकिन खुदा खालिक रूह है और इंसान मखलूक रूह है। सो उसी को उसने शुरू दिन से अपने बनाए हुए माहौल में रखा, अपने जलाल के अंदर रखा। हकीकतन अगर आप में से किसी की कोई जगह या मकाम है तो वो उसका जलाल है, खुदा की कुर्बत है, खुदा की सोबत है, खुदा की नजदीकी है। और ज़बूर 73 में लिखा है 28वीं आयत में, मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी हासिल करूं। आपकी भलाई किस में है? बोले भाई, किस में है? खुदा की नजदीकी, जिसने आपको बनाया। पर कलाम की नाफरमानी से अब कौन सा स्टेटस खत्म हो गए हैं। और फिर भी दिमाग काम नहीं कर रहे, कहते हैं तेरा की स्टेटस है? मेरा तो यह स्टेटस है। कादा तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। कहां गया स्टेटस? कहां है? स्टेटस को बहाल करने वाला, बनाने वाला खत लिखवा रहा है। आप में से हर एक के लिए ईमान लाए। आमीन। जैसे इफसस शहर में रहने वाली कलीसिया की फिक्र, तो ऐसा नहीं है कि वहीं तक उसकी फिक्र थी, उसको आप तक की भी फिक्र है और आज भी है। आमीन। ईमान लाते हैं आप? उसको आप सबकी फिक्र है। सो ये शिकायत दूर कर दी जाए। तूने पहली सी मोहब्बत, इसका मतलब यह है
کبھی کوئی وقت تھا وہ الہی محبت، ڈیوائن لو، اگاپے میں زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اور لو جو ہے وہ اس کی صحبت، اس کی قربت اور اس کی نزدیکی میں لے جانے والا ہے۔ آمین۔ لو وہ آپ کو اس کی قربت میں لے جاتا ہے، لیکن کمال کی آیت ہے، یرمیہ 31ویں باب میں لکھا ہے، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی ہے۔ اور جب وہ آپ سے ابدی محبت رکھتا ہے تو آپ سے، مجھ سے، ہم میں سے ہر ایک سے بھی وہ ابدی محبت چاہتا ہے۔ آمین۔ مطلبی محبت نہیں، کچھ دیر کے لیے نہیں، ابدی محبت، ہر ایک کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیا۔ آفرین ہے، آفرین ہے۔ یہ حوالہ جو رومیو کے خط اور اس کے 5ویں باب میں اس نے محبت چھوڑی نہیں، لکھا ہم بے وفا ہو جائیں تو بھی وہ با وفا ہے، وہ آج بھی تجھ سے وفا کیے ہوئے ہے، آج بھی تیرے لیے وفادار ہے۔ اے میرے بیٹے، واپس آ۔ یرمیہ نبی کی معرفت کہہ رہا ہے، کیا کوئی گر کے پھر نہ اٹھے گا؟ اے برگشتہ فرزندو، واپس آؤ، وہ بلا رہا ہے۔ اور پھر محبت ہی کے ساتھ اس نے بحال کرنے کے لیے ایسی محبت رکھی کہ اپنا کلمہ، اپنی ذات کا نقش، اپنا اکلوتا بیٹا، خدا وند، خدا بولے کیا؟ خدا وند۔ فارسی میں وند کا مطلب ہے نکلا ہوا، اور جب خدا وند ہوا تو جملہ کیا بنے گا؟ بولے نہیں جملہ بنتا، خدا سے نکلا ہوا، وہ جو باغ عدن سے نکل گئے، جلال سے نکل گئے، اور الہی حضوری اور صحبت سے نکل گئے، ان کو بحال کرنے کے لیے وہ خداوند میں، خدا باپ میں سے نکلا ہے۔ تالیاں یسوع کے جلال کے لیے۔ ہوش ہی نہیں ہے یا زیادہ کھب گئے ہیں؟ شکر ہے۔ وہ خداوند، خداوند جیسے خاوند، خاوند بیوی خاں سے نکلی ہے، نکلنا، اسی لیے وہ خامند ہے، کیونکہ وہ خاں سے نکلی ہے اور خاں خاک سے ہے۔ اور خداوند، وند جو میرے لیے اور آپ کے لیے خدا باپ سے نکلا ہے، ایسی محبت، کمال کی محبت، آفرین محبت، فتین محبت، اس نے اپنا کلمہ، اپنا اکلوتا بیٹا، اسی لیے وند ہے، اور اس نے کہا ہے میں خدا میں سے نکلا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کیوں نکلا؟ وہ محبت جو چھوڑ دی گئی ہے، ان بے وفاؤں کے لیے، ان کو بحال کرنے کے لیے
وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ تجسم کے روحانی عمل کے ساتھ متکلم کا تکلم یسوع مسیح آیا ہے تاکہ آپ کو بحال کرے، آپ کو نجات دے۔ ماں سوائے اس کی ذات کے دنیا کا کوئی نجات دہندہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ خدا وند نہ ہو، جب تک وہ خدا میں سے نکلا ہوا نہ ہو، کیونکہ نجات کا منصوبہ، بحالی کا منصوبہ، رہائی کا منصوبہ خدا کا ہے۔ آمین۔ آپ میں سے ہر ایک کے لیے، اس لیے اس کے منصوبے کی تکمیل کا باعث وہی بنے گا جو اس میں سے نکلے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ ہاللیلویا، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ وہ آپ کی خاطر نکلا ہے، وہ آپ کی خاطر چرنی میں آیا ہے۔ چرنی جو کمزوری اور بے بسی اور پچمردگی کی علامت ہے، لیکن اس میں اترنے والا کمزور نہیں، پچمردہ نہیں، بے بس نہیں، بلکہ اس کا اترنا یہ ثابت کرتا ہے وہ نجات دہندہ ہے۔ اور جتنے بے بس، کمزور اور روحانی اعتبار سے لاغر کچلے ہوئے ہیں، ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویا، رہائی دینے کے لیے آیا ہے۔ پس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے۔ آمین۔ اور پھر محبت میں اس نے اپنی ذات کے نقش کو اس دنیا میں بھیجا، اور کمال کی باتیں ہیں۔ رومیو 5ویں باب میں کیا لکھا ہے؟ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی محبت کی خوبی کے ظہور کو دیکھو۔ اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے، مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہماری خاطر اس نے قیمت ادا کی، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا۔ اربوں خربوں گناہوں کی قربانیوں کا تانتا بندہ رہا اور دیتے چلے آئے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی قربانی منظر عام پر نہیں آئی جس کے لیے خدا کہے بس اب اس کے بعد کسی اور گناہ کی قربانی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے گناہوں کی قربانیوں کے لیے مسلسل تسلسل کے ساتھ تانتا بندہ رہا۔ پر جس دن دو ٹانگوں والا برا، خدا کا برا، عوضی برا، گنہگاروں کے لیے کفارہ دینے والا برا، یسوع مسیح چلتے چلتے دریائے یردن تک پہنچتا ہے تو یوحنا پر مکاشفہ کھل گیا ہے۔ روح القدس بتا رہا ہے یہی ہے وہ جو ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آمین۔ ساری دنیا، کسی ایک قوم کے گناہوں کا نہیں۔
خدا نے دنیا سے محبت کی ہے، کسی ایک قوم سے محبت نہیں کی۔ دنیا کسی قوم مذہب کا نام نہیں، خدا نے دنیا سے محبت کی، اور دنیا میں ساری قومیں، قبیلے، امتیں، سب اہل زبان جو پہلے آدم کے باعث جلال سے محروم ہو گئے اور اصل مقام سے گر گئے، ان کو بحال کرنے کے لیے وہ روحانی اعتبار سے بھی اور الہی اعتبار سے نجات دینے کے لیے بھی خدا کے علم سابق کے تحت وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف آپ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے آج تک۔ وہ صرف اور صرف آپ کے لیے مخصوص ہے۔ آمین۔ اسی لیے وہ خط لکھواتا ہے۔ کمال کی بات ہے، لکھے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، اور یہ خط پتہ ہے کس سے لکھوایا جا رہا ہے؟ جس کے نام کا مطلب بھی محبت کا رسول ہے، وہ اسی کو استعمال کرتا ہے بھائی۔ یہ خاص خط تھا، اس نے اسی کو استعمال کیا، وہ انہی کو استعمال کرتا ہے اپنے خاص الخاص مقصد اور مقاصد کے لیے۔ ان کو جو محبت کا رسول یسوع مسیح کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بات کرنے والا، گفتگو کرنے والا، لو کرنے والا، محض گیت گانے والا، محض منادی کرنے والا، محض دعا کرنے والا نہیں، جو منادی لو کے ساتھ نہیں، جو دعا محبت کے ساتھ نہیں، جو گیت اور پرستش روحانی عشق کے ساتھ نہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آج خود یسوع مسیح نے یسایہ نبی کا صحیفہ ریفرنس دے کر کہا، ایک امت ایسی ہے جو ہونٹوں سے میری تعظیم کرتی ہے لیکن دل ان کا مجھ سے دور ہے، لو نہیں ہے۔ ارے دل دور ہے، گیت کس طرح کے؟ تار لگی نہیں ہوئی، تار لتھی ہے تے پرستار بنے ہوئے ہیں۔ اے بغیر تار کے پرستار، نو لو۔ تو نے پہلی سی محبت، اصل میں یہی گری ہوئی حالت ہے آج خاندانوں کی بھی، چرچز کی بھی، منادی کرنے والوں کی بھی حقیقت ہے۔ یہی حالت ہے، یہی حالت ہے۔ اتنی قدرت سے استعمال ہونے والا ہو لکھا ہے، رول کچھ بڑے زور سے اس پر نازل ہوتا تھا۔ دشمن نے پھاٹک بند کیے، پھاٹک ہی چک کے پرا مار دینا سی۔ پہنچ گئے ہو کہ نہیں؟ ارے بھائی کون تھا؟ سیمسن۔ لیکن قضات 15ویں باب میں لکھا ہے، اسے دلیلہ کے ساتھ عشق ہو گیا۔ نعمتیں استعمال کر رہی ہیں، رول کچھ اس کی زندگی پہ کام کر رہا تھا، اور ماں کے پیٹ سے نذیر ہے، بڑی قدرت سے کلم کلئی فوجاں کے لا دیندا ہوندا سی۔ ارے پر عشق کس کے ساتھ ہے؟ دلیلہ کے ساتھ۔ انٹرٹینمنٹ کس کے ساتھ ہے؟
ارے بھائی جو نعمتیں دیتا ہے، جو استعمال کرتا ہے، جو دنائیاں دیتا ہے، جو برکتیں دیتا ہے، عشق بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کہ صرف استعمال ہونا چاہتے ہیں، صرف ڈیوٹی دینا چاہتے ہیں، صرف عالم فاضل ٹیچر پریچر ہی بن کر رہ جانا چاہتے ہیں، لیکن لو نہیں ہے۔ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے، گری ہوئی حالت یہی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے پہلے کی طرح کام کر، کام تے گئی بڑے کر رہے سن۔ پہلے کی طرح کا کام کا مطلب ہے وہی لو، وہی محبت پھر سے بحال کر۔ آمین۔ اور محبت کی بحالی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بیداری کا مکاشفہ نہیں ہے۔ جب ہم مسیح مصلوب کی طرف دیکھیں، ہماری محبت کی خاطر کس طرح سے اس کی حالت ہوئی ہے، وہ سب کچھ محبت میں کر رہا تھا۔ اور اس وقت وہ کسی پریچر، ٹیچر یا کسی سکالر کے لیے نہیں، عام گناہگار شخص کی محبت میں وہ اپنا آپ قربان کر رہا تھا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا بن کر اس کو کچھ دکھانا اور قائل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہمیں اس سٹیج پر لانا چاہ رہا ہے، ہم اسی جگہ پر آئے۔ آمین۔ مذہبی مشین نہ بنے۔ یہ کیوں کہا میں نے، سن لینا۔ ارے بھائی مشین کو کیا لگے عمل کے ساتھ، جو پریا پر آیا وہ لا دو تو بٹن دبا دو، جدوں تک ریبن نہیں مکنا انہیں ٹری آنا ہے۔ سنن والے بھی کہیں گے واہ 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 کمال ہو گئی۔ جدوں ختم تے بٹن کڑک، مذہبی مشینیں بن گئے ہیں۔ مذہبی مشین، پولس رسول کو بڑی فکر تھی اس بات کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اوروں میں منادی کروں اور خود نامقبول ٹھہروں۔ یہ مذہبی مشین ہے۔ اسے بڑی فکر تھی میں مذہبی مشین نہ بنوں، کیونکہ کلام دینے والا جب تک اس کا کریکٹر، اس کا کردار کلام دینے والے کا کردار انوالو نہیں ہے، تو پھر فقی فریسی جو بال کی بھی کھال اتارنے والے اور بڑے مدبر فلاسفر، ڈی پی ایچ ڈی، روحانی آلودگی اور غرور سے بھرے ہوئے، اور یسوع مسیح ان کو اندر تک جانتا ہے۔ اور یہ بات متی کی انجیل کے 23ویں باب میں پڑھ دینا۔ یسوع نے کہا جو کچھ یہ پڑھ سناتے ہیں نا وہ مان لینا، لیکن جو کچھ کرتے ہیں وہ نہ کرنا، کیونکہ مذہبی مشینیں بن گئی ہوئی ہیں۔ انہیں بلایا سی آدمگیر ہون لئی، ایتھے پیدا گیر بن گئے۔ خیال کر تو کہاں سے گرا ہوا ہے، رش اینا پہ آگئے ہیں۔ سنیا سی کدی اٹ پٹو تے پادری، ہون اٹ پٹن دی ضرورت نہیں، اتے ہی بیٹھے ہیں۔ ان پڑھ طبقہ، لیک آف نالج، illiterate۔ یسوع نے تے کیا سی انے نو انا راہ نہیں وکھا سکتا۔ کتنا علمیہ اور ثانیہ ہے۔ انیا دے ہوتے انا ہی پادری،
انیا دے اتے انا لیڈر بس خیال کر خیال کر اونج مانگ لے کچھ پر معذرت کے ساتھ کیوں بائبل کو کشکول بنا لیا ہے اے لے کے اندر بڑھ گئے تے بس جڑے والوول آندے نے اندر دے والوں تھے ہی نہیں تے وہ وال شالی لالو کے تے گرائی کر کے کار ارے یہ معیار ہے یہ معیار ہے یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تمہاری راست بازی بولیں گے فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوئی تے بادشاہی چ مشکل ہی جے کر لو جنیا مرضی منا دیا جو مرضی لالو ٹل اگے جگہ کوئی نہیں اگر اس معیار پر نہ آئے ایک شکایت ہے تو نے پہلی سی بات چھوڑ دی مائی گاڈ یوحنا کی انجیل ذرا دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب سنیں ذرا یہاں 21ویں آیت میں لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں غور نہ سن رہے ہو تھکے دے نہیں نا آخنا نا کلام کٹ سنایا ہے اٹوری چلا بول دے نہیں ہو سنیں یہاں لکھا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں یسوع بول رہا ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے اے نہیں وہ ان کی صرف منادی کرتا ہے پہلے آپ عمل کرتا ہے پھر اپنے عمل کو ساتھ شامل کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے اور آگے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے کون محبت سے گر گیا ہے حکم ہے صرف رٹن واسطے سنان واسطے تے کمان واسطے نوکریاں کرن واسطے اور ہی کچھ کر لین تے چنگا ہے بس خیال کر جان دے سب کچھ دوری سے اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے خیال کر اگر کریکٹر لیس ہے تو نتھنگ جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا اور مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا آمین اے نہیں لکھیا جڑا بہت زیادہ منادی کرن والا ہوئے گا وہ میرے باپ دا پیارا ہوئے گا جو مجھ سے محبت رکھے گا اور میرے حکموں پر عمل کرے گا ایتھے منادی والی گل کوئی نہیں جے وہ میرے باپ کا پیارا لیکن آج حالت زار یہ ہے عمل والی تے کہانی کوئی نہیں منادی تے بہت رش پہ ہے تے بہت زور پہ آیا ہے اور معذرت کے ساتھ سچ بول رہا ہوں کئیوں نے اس کو بغیر بلاہٹ کے کوئی بلاہٹ نہیں ہے انفٹ ہو گیا ہے نوکری کوئی نہیں لب رہی چلو یہی کام کر لیے کتنی شرمناک بات ہے خیال کر تو کہاں سے گرا ہے انہیں ڈگ بھیٹ اور ٹماٹر بیچ لے دنیا بیچ لے پیاز بیچ لے لیکن بغیر بلاہٹ کے مت ایسا کام کیا جائے صرف اس سے پیار کرو گے نا تو آسمان کی بادشاہی میں چلے جاؤ گے منادی نہ بھی کرو صرف ادنا پیار کرنے والے تے پیار دا ثبوت اے نہیں آئی لو یو جیزس
اس کے حکموں پر عمل کر کے عملی زندگی اپنا کر. یہ نہیں مزاج اپنا تے منادی یسوع دی لا بھاوی کر دینی تے منادی بھی کر دینی. ہٹ درمی بھی ہے, سرکشی بھی ہے, بے روی بھی ہے اور منادیاں بھی ہے. نو. آگے لکھا ہے اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا, یہ ایک اور یہودا ہے, اس سے کہا اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے, اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے, اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا. منادی لکھی ہے کہ عمل لکھے ہے؟ بولتے نہیں ہیں. عمل. سچی بات یہ منادی کرنے والے بھی عمل کوئی نہیں کرتے, یہ سچ ہے. نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں, کدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ارے ہر عبادت کے بعد اتنا بڑا جھوٹ بول کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کرو گھر ٹر جاندے نے. کیا جھوٹ بولا؟ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. کرسی دے نال کرسی جڑی ہے, کرسیاں جڑیاں نے, اتے بہن والے جڑے ہوئے کوئی نہیں جائے. وہ اندروں ودگرا, نفرتا, انا. یسوع مسیح مقدس مشین مذہبی مشینوں کو لینے کے لیے نہیں آ رہا. یسوع مسیح کلام کی فرما برداری اور تابع داری کرنے والوں خدا کے مقدسینوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. بس خیال کر. مذہبی مشین منادی بھی کر لیندی ہے, مذہبی مشین دعا بھی کر لیندی ہے, مذہبی مشین گا بھی لیندی ہے, لیکن کہتا ہے تم دعا پر بھی دعا کرو گے تو میں تمہاری نہ سنوں گا. جدو میرا ہی کلام نہیں سن دے, میں خط بھیجیا ہے, میں خط لکھوا کے بھیجیا, میرا خط قبول نہیں کرنے کے لیے تیار, تے اپنی دعاواں کھا دیا. کون سے گیت جے ایڈا ہی گیتاں دا قائل ہوندا نا تے سامری عورت نو او اے نہ کہندا تم جس کی پرستش کرتی ہو اسے جانتی نہیں. گلاں گان بجان دیاں تے پرستش دی کرن ڈئی سی. ارے دنیا کو آپ مو لیں گے, کھو لیں گے, قائل کر لیں گے. یسوع نہیں جے قائل ہوندا, کہندا 5 کر چکی ہیں, 6واں بھی اپنا نہیں, بڑی پرستارا. خیال کر تو کہاں سے گرا ہے. آؤ پاکیزگی کے معیار کو اپنی زندگیوں میں, چرچز میں اور خاندانوں میں بلند کرے اور ویسے ہی پاک بنے جیسا لکھا ہے ہمارا بلانے والا پاک ہے. ویسے ہی پاک بنے. ہاللیلویا. ویسا ہی پاک. نذیر سی تے اسیر بن گیا. ٹگے دی جگہ انہوں جو دیتا, ٹگے دی چھٹی, کیونکہ عشق اور پاسے ہو گیا ہے. عشق دنیا دے نال ہے, صحبت دلیلا وے, بارہ منادی کر کے پریکٹیکل لائف. سچی بات یہ ہے, یہ سچی بات ہے. بڑے بڑے جانتے ہیں اپنے آپ کو, گھر جا کے کچھ اور ہی دے. یوٹیوب تے کچھ اور, ٹیوب چ بڑے ہوں دے جے, منادی کرن دے بعد پھر ٹیوب دے وچ
پتہ نہیں کی ٹیوب جو لبی آ رہے نے ویکھی آ رہے نے وہ نہیں ویکھ رہے انہوں نہیں پتہ لگ رہا کہ اس ٹائم ٹیوب چ بڑے ہیں تے ہارو چیز جڑی منع کیتی ہے انہوں شیطان ہاتھ پواندا ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں خدا نے منع کیا ہے وہ کہنا ہے منع کیا کھول تے صحیح یہ وچ جا ٹیوب چ اکھاں کھل جان گیا واقعی اکھاں کھل دیا نے پتہ نہیں کی کھل جاتا ہے اور تباہی ہو رہی ہے لیڈر پاکیزگی کے معیار سے گرے ہوئے ہیں سچ ہے یا نہیں کوئی منے یا نہ منے سچ ہے یہی ہے جوان نسل تباہ ہو رہی ہے پر تیرے یسوع نے خط لکھوایا ہے اور مضمون یہ ہے بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے ہم اس کو نہیں قائل کر سکتے 5 کر چکی ہیں 6واں بھی نہیں ازدواجی زندگی تباہ برباد اور کہہ رہی ہے ہم بھی پرستش کرتے ہیں یہ پرستش ہو رہی ہے پرستار کے لیے گریک میں لفظ ہے پروسکینیٹوس پروسکینیٹوس کا مطلب ہے اپنی پرستش نہیں کروانا بلکہ جس نے ہمیں چنا بلایا نجات دی بحال کیا اس کی پرستش کرنا اور دنیا سے اس کی پرستش کروانا یہ ہے پروسکینیٹوس کا مطلب جو پرستار کے لیے ہے وہ اپنے لیے نہیں بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہے میں یہ بتا دوں پرستاراں دی بڑی ٹیمپٹیشن جے گان والیاں دی بڑی ٹیمپٹیشن وجان والیاں دی بڑی ٹیمپٹیشن لوسیفر کی سا جے پرستار ہی سا جے بڑی ٹیمپٹیشن آزمائش میں گرا ہے بس پھر ابلیس ہی بنیا ہو سو یہ بڑی آزمائش کی اور حساس سٹیج ہے بی کیئرفل لیکن جب ہمارا لف اس کے ساتھ ہے اگر مجھ سے محبت رکھیں تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے آمین محبت والے نہ لونڈی جو گل ہے سکونت اونا نہ کرے گا منادی والی گل نہیں ہون رہی تھی سکونت ان کے ساتھ ہے مرکز 3 باب 15ویں آیت پڑھے نا تو لکھا ہے جن کو وہ چاہتا تھا اس نے ان کو اپنے پاس بلایا کادے لئی کوئی بولے کس لیے بلایا لکھا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے اے والی تے کہانی نہیں ہے نہ ٹھٹھے انہیں پکڑائی نہیں دیندے جناب صبح تو لے کے رات تک لگے ہیں جی بڑا کام کر کے یہ نہیں پتا کام ادھر ہی ہو گیا ہے رفیق تیری آواز سنتے ہیں رفیق تیری آواز سنتے ہیں مجھے بھی اپنی آواز سنا بڑا منادہ کرنے والا جنہیں بلایا جنہیں چنیا جنہیں مقرر کیتا ہے او دے نال رہنا او دی محبت او دی انس او دی حب دے وچ اس کو نہیں اس کو آج فکر پڑی ہوئی ہے ہر لیڈر کی ہر قائد کی ہر کلیسیا کی ہر خاندان کی ہر گھرانے کی ہر بیٹی اور بیٹے کی اس لیے موقع دے رہا ہے توبہ کر
اور پہلے کی طرح جو شروع والا تھا سلسلہ اسی طرح پھر بحالی آئے گی. آمین. بحالی اس آیت کے ساتھ مضمون بحالی ہی تو ہے. پس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے. وہ بحال کرنا چاہتا ہے. اینی سنا سنو کے دے کلوز. وہ آپ میں سے ہر ایک کا انتظار کر رہا ہے. آمین. بحالی کا مطلب کیا ہے بنا؟ بحالی کا مطلب یسایہ پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے میں ابتدا کے مطابق تجھے بحال کروں گا. اپنا آپ تینوں پڑھا اس کے کلام کے حوالے کر. جانا نہیں آخر ٹوری جانا جائے اینی کاری کالے جان دی توانوں. میں نے پابند کیتا ہے کہ کلام ذرا صحیح طرح سنانا ہے. پچھلی دفعہ تھوڑا ہویا ہے تے جماعت کیوں تھوڑی ہوندی جاندی ہے. اور سننا ہے. آ جانے والوں کو انتظامیہ روکے انہیں کہ ٹھہر جائیں. اینی کاری کالے تسا ٹوری جانا ہے تے ٹھہر جاؤ. بیٹھ جائیں اسی جگہ پر. یسو نے تو لیے خط لکھے ہے. خط لکھوایا تے بھیجیا ہے. کمال ہوگی یہ تہاڈی. تسی کدھر منہ چک کے ٹری جا رہے ہو. ارے بحالی تک لانا چاہتا ہے. بحالی کی بات ہو رہی ہے. ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. آمین. ابتدا کے مطابق بحالی کیا تھی؟ شروع دن سے جلال کے اندر. ہاللیلویا. آپ کے خاندانوں اور گھرانوں اور آپ کی زندگیوں پر بدروحوں کا لعنتوں کا کیوں قبضہ ہو؟ کیوں آپ کی نسلیں برباد ہو؟ لیڈروں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں. کیوں؟ توبہ کر. اپنی طرز زندگی کو بدل. میٹانویا. توبہ کے لیے لفظ میٹانویا جس کا مطلب کنا نو ہاتھ لانا نہیں. اپنی طرز زندگی، اپنے عمل و اعمال، قول و فعل، ان میں تبدیلی آئے. آمین. ابتدا کے مطابق وہ ذمہ لے رہا ہے میں بحال کروں گا. ہاللیلویا. اور ایوب کی کتاب میں کیا خوبصورت آیت ہے. 22واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے. اور تواڈے تے لگی جی گل آن جان تو پہلا سن لو. اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا. کون کون ہے جو آج اس کی طرف پھرنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون؟ نوجوانوں میں سے، بہنوں میں سے، بیٹیوں میں سے. ارے بھائی کوائر میں سے. خدا آپ کو برکت دے. آپ نے اچھے گیت گائے ہیں لیکن جو کچھ وہ آپ کے لیے چاہتا ہے وہ بھی کرنا ہے نا. آمین. تو کون کون چاہے گا قادر مطلق کی طرف پھرنا؟ شاباش. اونچے ہاتھ انجدہ چکو کہ ویکھن نو بھی سواد آئے. واقعی ہاتھ صحیح چکے ہیں. کہیں نا ادھا چکے ہیں. نہیں ادھا کو نہیں پھرنا، پورا پھرنا ہے. پر کیسے پھرنا ہے؟ لکھا ہے بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے. یاد کریں خیمہ آپ کی زندگی بھی ہے، خیمہ آپ کا گھر بھی ہے. کہاں کہاں ناراستی پڑی ہوئی ہے لکھا ہے آج اس کو دور کر دے. ہاللیلویا. مطلب سیدھی بات ہے جو کام آپ کا ہے وہ آپ کریں گے
اور جو کام خدا کا ہے وہ خدا کرے گا. آمین. وہ بحال کرے گا, وہ پھر سے اس جلال کے اندر لے آئے گا. اس نے نبی کی معرفت یہ چیلنج کیا ہے, کیا کوئی گر کر پھر کھڑا نہ ہوگا؟ ہوگا. میں ابتدا کے مطابق بحال کروں گا. ہاللیلویا. میں بحال کروں گا. پر قادر مطلق کی طرف تو نے پھرنا ہے. وہ تیری طرف پھرا ہے تجھے بحال کرنے کے لیے, تجھے اس کی طرف پھرنا ہے بحال ہونے کے لیے. اور اپنی خیموں سے ناراستی کو, گناہوں کو, بے دینی کو, بدی کو, منشیات کی لعنتوں کو دور کرنا ہوگا. آمین. اور خدا کے کلام کی فرما برداری اور تابع داری کرنا ہوگا. ہاللیلویا. محبت آپ کو خدا کی صحبت میں لے جاتی ہے. رفاقت آپ کو یسوع مسیح کی صورت میں رفیق دے دیتی ہے. ہاللیلویا. محبت صحبت میں ہے, رفاقت رفیق سے ہے. آمین. اور پیار آیا یسوع یار ساڈے پاس. پیار دے نالوں پیٹ آ کے تھوڑی دیر واسطے پڑھو کی بندا ہے. یا سچا یار, سچا دوست پر پیار نہ لیجئے. ہاللیلویا. آؤ, میں ایمان رکھتا ہوں کئی بیمار آئے تو کلام سنتے شفا پا گئے, کیونکہ شفا دے کلام چ. آمین. آئے نے کئی بیمار, ضروری نہیں کہ تواڈے تے میں ہاتھ رکھا, ہاتھ ودے ہے تواڈے اوتے. کئی بیمار آئے ہیں اور وہ کلام سنتے شفا پا گئے, ان کے معجزہ ہو گیا ہے. گواہی بخا سکتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ اونچے ہاتھ, کھڑا, میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ جو شفا پا گئے, کلام سنتے شفا پا گئے. آمین. آمین. ہلائیں اپنا ہاتھ. ہاں ہاں, یسوع کے نام سے معجزوں کو قائم کرتا ہوں. اونچا ہاتھ. ارے بھائی گواہی کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. اچھا ذرا جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر, جلدی سے کھڑے ہو جائیں, جلدی. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے, یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ ابلیس کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. کھڑے ہو جائیں. آپ کلام سنتے شفا پا گئے. میری بہن, بیٹی, بھائی, دوست, یہاں پر بھی وہاں پر بھی اونچے ہاتھ. آمین. جب ان کے لیے شفا ہے تو باقیوں کے لیے بھی ہے. وہ اپنا کلام نازل کر کے شفا بھی دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. ہاللیلویا.